ضرورت اور چیز ہوتی ہے، خواہش اور چیز ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھیے، حلال غذا کی اپنی برکات اور اثرات ہوا کرتے ہیں، حلال غذا کے اپنے اثرات اور برکات ہوا کرتی ہیں۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے مثال شاہ جی حضرت عبداللہ کی دی ہے، اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اس دعوت کو کھانا کھانے کے بعد 1 مہینے تک ہمارے اوپر یہ اثر رہتا تھا کہ ہمارے دل منور ہو جاتے تھے اور ہمارے دلوں سے خود بخود اللہ اللہ جاری ہوتا تھا، اور ہم راتوں کو اٹھ کر مصلی کے اوپر خود بخود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے ہمیں کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود بخود آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ اور حلال غذا کے شجاعت اور بہادری کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں۔ افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان جو والی کابل تھے، ان کے دادا تھے امیر دوست محمد خان۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک جگہ کا ولی بنا دیا، اسے یعنی اس علاقے کا انتظام اور انصرام اس کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی شان کہ ایک دشمن نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو امیر دوست محمد خان نے اپنے اس بیٹے کو جو ولی عہد تھا اسے کہا کہ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم نے جانا ہے۔ اب جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے گیا، دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس وقت یہ فونوں کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، قاصد آتے تھے یا خبریں پہنچتی تھیں کئی مہینوں کے بعد۔ تو امیر دوست محمد کو یہ بات پہنچی کہ تمہارے بیٹے نے دشمنوں سے شکست کھائی ہے اور پیٹھ دے کر بھاگ گیا ہے۔ تو امیر دوست محمد بڑے پریشان ہوئے اور غمگین حالت میں اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو بیوی پوچھنے لگی خیریت تو ہے کہ آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے کا غم کھا رہا ہے۔ غم یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا، غم یہ ہے کہ اس نے وہاں دشمن کے مقابلے میں پیٹھ دکھائی ہے اور پیٹھ دے کر بھاگ آیا ہے۔ تو جب ان کی بیوی نے یہ بات سنی تو کہا کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ تو امیر دوست محمد کہنے لگا کہ اللہ کی بندی تو گھر کی 4 دیواری میں رہ کر مجھے خبر دے رہی ہے، مجھے تو قاصدوں نے آ کر بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا پیٹھ دے کر بھاگ گیا ہے، شکست کھائی ہے اس نے، اور تم گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، چند دنوں کے بعد پھر خبر ملی کہ آپ کے بیٹے نے شکست نہیں کھائی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ پر اسے فتح عطا فرمائی ہے۔ دشمن شکست کھا کے بھاگ چکا ہے اور اسے فتح نصیب ہوئی ہے۔ اب باپ بڑا خوش ہوا، بھاگتا بھاگتا پھر بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے یقین تھا کہ میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے ایک عہد کیا تھا کہ جب سے یہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا تھا، میں نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کوئی حرام کا لقمہ اپنے جسم کے اندر نہیں جانے دوں گے، اور شریعت کی تعلیم میں نے پڑھی ہے کہ جس آدمی کی پرورش حرام غذا سے ہو وہ کبھی نڈر اور بہادر نہیں ہوا کرتا، اور جس کی تربیت اور پرورش حلال غذا سے ہو اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، ایمان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ وہ مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر واپس بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک تو میں نے یہ انتظام کیا، اور دوسرا یہ اہتمام کیا کہ جب اللہ نے مجھے یہ بیٹا دے دیا تو میں نے جب بھی اسے دودھ دیا ہے ہمیشہ باوضو ہونے کی حالت میں دیا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دودھ دیا ہے۔
تو مجھے اللہ کے نبی کے ان فرمانوں پر پکا یقین تھا، شریعت کی اس تعلیم پر یقین تھا کہ میرا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو حلال دیا ہے، دودھ دیتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا ہے، باوضو ہونے کی حالت میں دودھ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ دیا ہے، تو میرا بیٹا شجاع ہے، بہادر ہے، اور پیٹھ دکھانا بزدلوں کا کام ہے، میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حرام غذا کا اثر انسان کے اعضاء پہ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب انسان کے جسم میں غذا جاتی ہے تو وہی انسان کی جسمانی قوت بنتی ہے۔ اس غذا کا اثر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، انسان کی اس غذا کا اثر انسان کی آنکھ پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے ہاتھ پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے کان پہ پڑتا ہے، اس غذا کا اثر انسان کے پورے جسم پہ پڑتا ہے۔ جب پورے جسم پہ پڑتا ہے تو یاد رکھیے حلال کھانے کی وجہ سے انسان کا پورا جسم پھر انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس سے پھر اچھے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ وہ پھر ایسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کاموں کے اندر پڑ جائے، یہ حلال غذا ہی کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے اندر غور کیجئے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، پہلے عمل صالح کا حکم نہیں دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ پہلے کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ جب حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ واعملوا من الصالحات، تمہارے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تم نیک عمل کرو گے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ حلال غذا کا اثر ہوتا ہے۔